اور اس سے پہلے کہ یہ ہم اکراس دا بارڈر یہ کریں اور آل اوور دا ورلڈ کریں، گلوبل اپنا رول جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو فردر انہانس کریں، کنسالیڈیٹ کریں، اندر بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا نا جن صاحب۔ پہلے یہ جو بلوچستان کا جو ٹیرر کا معاملہ ہے، جو کے پی کے میں ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، افغان بیکڈ جو ٹیررزم ہوتی ہے پاکستان میں، اور اتنا میسو دونوں معاملات ہیں، اس کو تو سب سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا یا یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ تو اتنا امیجیٹ اور اتنا پریسنگ ہے، یہ جو ٹیررزم جو ہمارے دونوں صوبوں میں ہے، اس کو تو ہمیں بہت جلدی امیجیٹلی کرنا چاہیے تاکہ پھر باقی راستے کھلیں، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بڑی پکچر ایک بتائی ہے اس کے راستے کے یہی امپیڈیمنٹس ہیں، اور ان کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں اور ان کو ایٹ پریورٹی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور وہ بڑے کام بھی ہوتے رہیں، تو یہ رکاوٹ ڈالیں گے، ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگین جب ہمیں گلوبل رول ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی اکاموڈیشن انڈیا سے چلے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کب ہوگی نہیں ہوگی، لیکن افغانستان کے ساتھ آپ کے خیال میں کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں، انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں، افغانستان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، میں جو پالیسی ہے میں اس کا بڑا سپورٹیو ہوں۔ ہمارے درمیان جو ایک حجاب تھا افغانستان کے ساتھ وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ہم ان کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات چیت والا ایلیمنٹ لانا چاہیے۔ میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک پراسپیرٹی زون، کیونکہ ابھی ہم نے ری پوزیشن کرنا ہے اپنے آپ کو لیڈرشپ رول میں۔ دیکھیے، سارک کے ختم ہونے سے اس طرح کی آرگنائزیشنز کا ویکیوم ہے، ایس سی او بن چکا ہوا ہے، ہمیں لیڈ رول لینا چاہیے اور ہمیں ایک پراسپیرٹی زون ڈکلیئر کرنا چاہیے جس میں کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، یہ ہمیں، اور فائنلی رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پھر ہم اس میں اکیلے رہیں گے بلکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور بعد میں رشیا بھی اور چائنا، یہ سب مل جل کے تو افغانستان کے ساتھ جو ہے اس کو یہ کہیں گے کہ یو ہیو ٹو بی برج اینڈ ناٹ اے بیریئر، تو ہم سارے مل جل کے تو اس کو افغانستان کو ٹھیک کریں، یعنی کہ بات چیت کی طرف بھی اس جانا چاہیے ہمیں افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور انڈیا سے تو فی الحال آپ یہ جو بیک چینل وغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ خود اس میں بڑا ایکٹیو رہے تھے ان تمام معاملات میں، آپ کو اس میں کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ دیکھیے، انڈیا جو ہے پہلے تو وہ اس کا ہائی ہینڈڈنس تھی، وہ ایروگنسی نہیں ختم ہو رہی تھی، اور ابھی اس چیز کو ایک اور چیز نے ملٹیپلائی کیا ہے، وہ جو شکست خوردہ ہو گئے، تو ابھی وہ میری جو فیڈ بیک ہے وہ وینجینس موڈ میں ہی چل رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ جو پاکستان اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، ہم اس سچویشن کو ہر صورت میں ایورٹ کریں گے، اور ہم اس طریقے سے اس کو ایسے نیو نارمل کے طور پہ نہیں لے سکتے کہ ہم ڈیفیٹڈ رہیں اور پاکستان جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے۔ تو اس میں کامران صاحب، انڈیا جو ہے وہ دو تین چیزیں اس طرح کر رہا ہے کہ جو اس کو لانگ ٹرم میں، میرا مطلب ہے، بہت مشکل پیش آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس نے اپنے آپ کو آفر کیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، یعنی کہ ایک جو فیوچر کی سپر پاور ہے اس کو انہوں نے ایڈورسری ڈکلیئر کیا، اور دیکھیے کہ ایک اپنی دشمنی خطے میں اور بڑھا لی، اور میسو ایک اینیمی جو ہے وہ انہوں نے خود بخود سیکھ کر لیا۔ دوسرا، ابھی جس طریقے سے ہم گرو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وی ول بی اے اسٹرانگر پاکستان، تو انڈیا ہم دونوں میں ٹو فرنٹ سچویشن کے ساتھ کیا کر لے گا۔ پھر جس طریقے سے یہ ہندوتوا والی پالیسی یہ انڈیا کو اندر سے توڑ پھوڑ رہی ہے، یہ ویکن کر دے گی، اینڈ یو نیور نو کہ ایک اور پھر ان کو انڈیا کے اندر ہی دو قومی نظریہ کی ایک اور تھیری جو ہے وہ پیش ہو جائے وہاں پہ، تو یہ ان کو کافی مشکلات ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ پانی کا بھی جو مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ مورلی انکریکٹ ہے۔
تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، فارمر کارپس کمانڈر.